یہ کہانی دل کو چھو لینے والی ہے۔ ایک ایسی شہزادی کہ جس کے پاس سب کچھ تھا، دولت، حسن، عزت، مگر تقدیر نے اسے وہاں پر پہنچا دیا جہاں وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ ایک بوڑھے فقیر کے در پر۔ آئیے سنیں یہ کہانی جذبے، درد اور حکمت کی رگوں میں۔ میرے بھائیوں، یہ کہانی بہت زبردست ہے۔ اسے آپ نے سننا ہے درد حکمت کے رنگوں میں۔ آپ دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کچھ کر دیتے ہیں۔ شہزادی اور بوڑھا فقیر، ایک عبرتناک مگر محبت بھری کہانی آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ آپ اسے سن کر پڑھ کر ضرور محظوظ ہوں گے انشاءاللہ، اور دوسروں کو پہنچانے کے لیے اسے اپنی ID پہ شیئر بھی کریں گے۔ میرے بھائیوں، کہا جاتا ہے کسی زمانے میں ایک بادشاہ کی اکلوتی بیٹی تھی، نام تھا شہزادی نائلہ۔ خوبصورتی میں مثال، ناز و نام میں پلی ہوئی، دنیا کی ہر آسائش اس کے قدموں میں تھی۔ میرے بھائیوں، محل میں سونے کے جہاڑ، فانوس، چاندی کے برتن اور ہر حکم پر حاضر خادمائیں اس کی تھیں، لیکن دل کے ایک کونے میں عجیب سی خالی جگہ بھی تھی۔ کوئی دکھ نہیں مگر سکون بھی نہیں۔ ہر رات وہ آسمان کی طرف دیکھتی اور سوچتی، اے اللہ، سب کے نصیب لکھنے والے، اے اللہ، کیا میرے نصیب میں صرف ایک چمک ہے یا کوئی معنی بھی ہے؟ ایک دن پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک دن مالک کے دروازے پر ایک فقیر آیا۔ میرے بھائیوں، وہ جو مالک کے دروازے پر فقیر آیا تھا، اس کی عمر تقریباً 60 برس تھی۔ چہرے پر وقت کی دہارا کی لکیریں بھی تھیں، مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی روشنی بھی تھی۔ فقیر نے بادشاہ سے کہا، اے بادشاہ سلامت، تیرے مال کے سائے میں رہتا ہوں، مگر کئی دنوں سے خواب آ رہا ہے کہ تجھ سے کچھ مانگنا ہے جو دنیا کا نہیں۔ بادشاہ سلامت فقیر کی یہ بات سن کر بہت حیران ہوئے۔ پوچھا، بتا تو کیا مانگتا ہے؟ سونا مانگتا ہے، زمین مانگتا ہے، عزت مانگتا ہے، کیا کچھ تو مانگتا ہے؟ فقیر نے سب سن کر بڑے ادب کے ساتھ وہ مسکرایا۔ مسکرانے کے بعد وہ بولا، میں تیرے گھر کی روشنی مانگنے آیا ہوں، تیری بیٹی نائلہ۔ یہ سن کر محل لرز اٹھا، وزیر ہنس پڑے، خادم کانوں پر ہاتھ رکھنے لگے اور خود بادشاہ غصے سے بولا، پگلے، تو جانتا ہے کہ کیا کہہ رہا ہے؟ ایک فقیر اور شہزادی۔ فقیر نے بڑے سکون سے کہا، ہاں بادشاہ سلامت، میں جانتا ہوں، مگر جو مقدر لکھ چکا ہے وہ کوئی مٹا نہیں سکتا۔ اور وہ یہ کہہ کر بادشاہ کے دربار سے چلا گیا۔ پھر بھائیوں بہنوں، دیکھو پھر کیا ہوتا ہے۔ اگلے چند دنوں میں شہزادی کی زندگی بدلنے لگی۔ پہلے خوابوں میں وہی فقیر نظر آتا، ایک ندی کے کنارے، ہاتھ میں مٹی کا پیالہ، اور وہ کہتا، جس پانی کو تو ڈھونڈ رہی ہے وہ سونا چاندی کے پیالوں میں نہیں ملتا۔ یہ شہزادی اور اس فقیر کی خواب میں گفتگو ہو رہی ہے جو میں اب آپ کو بتانے کو جا رہا ہوں۔
ایک ندی کے کنارے ہاتھ میں مٹی کا پیالہ، اور وہ کہتا، جس پانی کو تو ڈھونڈ رہی ہے وہ سونا چاندی کے پیالوں میں نہیں ملتا۔ ایک رات نائلہ نے رو رو کر دعا کی، اے اللہ، اگر یہ خواب سچے ہیں تو مجھے سمجھا دے کہ میرا مقدر کیا ہے۔ اور اگلی صبح بادشاہ کے دربار میں پیغام آیا، شہزادی کی شادی اس فقیر کے ساتھ طے ہو چکی ہے۔ یہ بادشاہ کا نہیں، تقدیر کا فیصلہ تھا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، دیکھو پھر کیا ہوتا ہے۔ وقت گزرتا گیا، شادی کا دن آیا۔ شہزادی نے ریشمی لباس نہیں پہنا، بلکہ سادہ سفید جوڑا محل میں رخصت ہوئی تو ہر آنکھ نم تھی۔ کوئی سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ ایک شہزادی ایک فقیر کی بیوی کیسے بن سکتی ہے۔ ہر کوئی اس صورتحال پہ حیران، ششدر اور پریشان تھا، اور وہ ہر آدمی تعجب کا اظہار کر رہا تھا۔ لیکن میرے بھائیوں، جب وہ فقیر کے جھونپڑے میں پہنچی، وہاں وہ کیا دیکھتی ہے؟ وہاں سونا چاندی نہیں تھا، مگر وہاں پر بہت زیادہ سکون تھا، محبت تھی اور اللہ کا ذکر تھا۔ بوڑھا فقیر دراصل دنیاوی فقیر نہیں تھا، وہ اللہ کا ایک ولی تھا۔ اس نے شہزادی سے کہا، لوگ سمجھتے ہیں میں فقیر ہوں، مگر دراصل میں اس دنیا کی فقیری میں چھپا بادشاہ ہوں، اور تو اس دنیا کے تخت سے اتر کر روح کی بادشاہی میں داخل ہوئی ہے۔ دیکھیں ان کے درمیان کتنی اعلیٰ پائی کی گفتگو ہو رہی ہے، اور یہ ساری گفتگو روحانی تھی۔ وہ فقیر کہتا ہے کہ اور تو اس دنیا کے تخت سے اتر کر روح کی بادشاہ میں داخل ہوئی ہے۔ نائلہ نے پہلی بار محسوس کیا کہ اصل دولت دل کی دولت ہے۔ وہ فقیر کے ساتھ رہ کر قناعت، صبر، دعا، محبت اور اللہ کی قربت سیکھنے لگی۔ کئی سالوں بعد جب بادشاہ سلامت بیمار ہوئے تو انہوں نے نائلہ کو بہت یاد کیا۔ وہ اب شہزادی نہیں، روح کی رانی بن چکی تھی۔ اس کے چہرے پر نور تھا، اور اس کے الفاظ میں بہت زیادہ تسکین تھی۔ اس کہانی کا سبق اب میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ یہ جو کہانی آپ نے سنی ہے، پڑھی ہے، اس کا سبق کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جب کسی کو بلند کرنا چاہتا ہے تو پہلے اسے جھکا دیتا ہے۔ جب کسی کے دل میں غرور ہو تو وہ اسے ایسی آزمائش دیتا ہے کہ بادشاہ فقیر کے در پر جھک جاتا ہے۔ شہزادی کی شادی فقیر سے اس لیے ہوئی کہ اس کا ظاہری حسن باطنی حسن میں بدل جائے، اس کا غرور محبت اور ایمان میں ڈال جائے، اور اس طرح وہ صرف بادشاہ کی نہیں بلکہ اللہ کی محبوب بندی بن گئی۔ دیکھیں کتنی زبردست یہ سٹوری آپ